السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوش ہیں، آباد ہیں۔ آج میں درود رحمت کا ایک معجزہ آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچولی میری ایک نیبر ہیں، ان کے کافی ٹائم سے ان کے جو ٹانگ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ سویلنگ تھی، بہت درد تھا۔ اتنا درد تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے بھی نہیں اتر پا رہی تھی۔ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، دوائیاں بھی لے رہی تھی، لیکن درد ختم ہونے کی جگہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس بات کا مجھے پتہ تو چلا، لیکن میں انہیں کسی ریزن کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے نہیں جا پائی۔ ایسی 10 مہینے گزر گئے۔ 10 مہینے کے بعد جب میں ان کے پاس گئی تو میں نے ان کی حالت دیکھی تو اتنی زیادہ وہ تکلیف میں تھیں کہ مجھ سے خود ان کی تکلیف دیکھ کے مجھے خود رونا سا آ گیا۔ دیکھیے، جسم ایک ایسی چیز ہے کہ بس اللہ پاک اگر اس میں کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان پوری طریقے سے بالکل ہی برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک محتاجی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے ان کی جا کے تکلیف دیکھی اور دیکھا کہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیڈ سے بھی اتر سکیں، تو بس میں نے انہیں یہی بولا، میں نے ان سے سوال کیا پہلے تو، کیا وہ نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں؟ کیا وہ استغفار پڑھ رہی ہیں، درود شریف پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کو پرابلم ہوتی ہے باتھ روم جانے میں بھی، اس لیے میں نہیں پڑھ پاتی۔ تو پھر میں نے بس ان سے یہی کہا کہ زبان جو ہے وہ پاک ہوتی ہے اور آپ زبان سے ہی پڑھنا شروع کریے۔ تو انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زبان تو ہماری پاک ہے، آپ پڑھنا شروع کریے۔ تو بس وہ بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میری طرف دیکھ کے کہ بس ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں، میری یہ تکلیف بس ٹھیک ہو جائے۔ اور میں بار بار ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ آنٹی، میرے کہنے سے آپ 1.25 لاکھ بار درود شریف کی نیت کریے اور پھر وہ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ آپ خود میرے گھر چل کے آئیں گی 15 دن میں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میرا یقین اتنا پکا تھا کہ میں نے پورے کانفیڈنس سے کہا کہ جیسے میری ضد ہے اللہ سے کہ مجھے یقین ہے جب آپ پڑھیں گی تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خیر، انہوں نے میری بات مانی اور انہوں نے پڑھنا شروع کرا۔ پہلے تو انہوں نے درود نظر کرم پڑھا، انہوں نے نیت نہیں کری تھی، وہ ایسی ہی پڑھ رہی تھی، پڑھنا شروع کرا نظر کرم۔ اس کے بعد ایک ہفتہ جب پڑھنا شروع کرا تو کچھ چینجز آئے، وہ میرے گھر بھی آئیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ میرے گھر بھی آئیں اور باتھ روم میں استغفار بھی پڑھنے لگی اور نماز بھی پڑھی جمعے کی، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بعد جو میڈیسن پر کام کر رہی تھی، اثر دکھا رہی تھی، اس نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ تو وہ اور زیادہ پریشان کہ یہ میڈیسن جو کام کر رہی تھی وہ تو اور زیادہ پین دے رہی ہے، ایسا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آنٹی ایک بار 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھ کے آپ پلیز 1.25 لاکھ کی نیت کر کے پڑھیے کہ اللہ پاک اس 1.25 لاکھ درود شریف کے دوران ہی میری تکلیف ختم ہو جائے گی، مجھے یقین ہے اس بات پہ۔ انہوں نے ایسے ہی کرا، انہوں نے 1.25 لاکھ کی نیت کری اور 1.25 لاکھ بار انہوں نے درود رحمت پڑھا۔ درود رحمت جب انہوں نے پڑھنا اسٹارٹ کرا تو پھر ودن 1 ویک میں جس سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، انہوں نے بول دیا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیے۔ تو پھر انہوں نے اس چیز کو فالو کیا، پھر اچھے سرجن کو دکھایا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ پرابلم ہے، کہ اتنی زیادہ پرابلم ہے، چھوٹی موٹی دوائی سے تو ٹھیک ہی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے سرجری بھی ہو، وہ ڈر بھی رہی تھی۔ لیکن الحمدللہ درود شریف کی برکت سے ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ 3 دن یہ دوائی کھائیے، اس کے بعد آپ مجھے دکھائیے، یا 1 ہفتہ یہ دوائی کھائیے۔ اس بارے میں مجھے پورا نالج نہیں ہے، بٹ ہاں میں یہ کہوں گی کہ جب اس ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے ایسا کہا، انہوں نے میڈیسن لینا اسٹارٹ کی، پلس انہوں نے درود شریف ڈیفینیٹلی پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے وہ دوائی انہیں لگنا شروع ہو گئی۔ الحمدللہ دوائی لگنا شروع ہو گئی، اور آپ یقین مانیے گا کہ اس چیز کو 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، ان کا درود شریف پہلے ہی 25 دن میں شاید کمپلیٹ ہو گیا۔ اور درود شریف جب کمپلیٹ ہو گیا تو وہ میرے گھر خود چل کے آئیں وداؤٹ اینی سپورٹ، مطلب بنا کسی سپورٹ کے وہ میرے گھر چل کے آئیں، اور پھر ان کے چہرے پہ جو شکر تھا اور جو خوشی تھی، یقین مانیے گا جب میں نے ان کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی اور وہ جو خوشی دیکھی نا، اٹ از امیزنگ۔ مطلب میں کیا بتاؤں کہ الفاظوں میں اس چیز کو آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ جتنی شاید انہیں خوشی نہ ہوئی ہوگی، اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ تو میرے کہنے کا بس اتنا مقصد ہے کہ اس اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے،
تو اپنے جانب سے آپ جس لائق بھی ہو، جو بھی کر سکتے ہو، کوئی ہاتھ پیر سے کر سکتا ہے، کوئی دعا سے کر سکتا ہے، کوئی پیسوں سے کر سکتا ہے، کوئی اچھی ایڈوائس سے کر سکتا ہے، تو کوشش کرو ان کی ہیلپ کرنے کی. پلس جتنے بھی مومن مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کو آپ درود شریف کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس کی تبلیغ کرو. دیکھو درود شریف نے ایک ایسی عورت جس کی شاید امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ میں کبھی چل نہیں سکتی، اس عورت کو امید دے کے کھڑا کرا اس کے پیر پہ. الحمدللہ الحمدللہ آج وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جا رہی ہیں، آج وہ 3 منزل چھت پہ بھی جا رہی ہیں. اور یہ میں کیا بتاؤں، سچ بات تو یہ ہے کہ دوائی صرف ایک ذریعہ ہوتی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. بس ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے. بس جس دن ہمارا یقین پکا ہو گیا نا، اس دن مٹی بھی سونے کی بن جائے گی. ہمارے یقین میں ڈاؤٹ رہتا ہے نا کہ کیا ایسا ہوگا، کیا ایسا ہوگا. ارے کیسے نہیں ہوگا؟ جو اللہ آپ کو دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو اللہ ایک دنیا کو دیکھیے آپ، بنا کسی سپورٹ کے ہے دنیا، جتنے بھی پلانیٹس ہیں بنا کسی سپورٹ کے ہیں. جو اللہ مطلب کیا بتاؤں میں، سب کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ، سب کچھ کر سکتا ہے وہ، سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس اللہ پہ جب یقین ہو جائے گا نا پکا، اور اس کے محبوب پہ یقین ہو جائے گا نا، اور یہ درود شریف کا دامن اور استغفار کا دامن جب کوئی بھی انسان تھام لے گا نا، تو یقین مانیے گا کہ جہاں سے راستے بند ہو جائیں گے نا، جہاں کوئی امید ہی نہیں رہے گی، وہاں سے وہ روشنی کی کرن پھوٹے گی. اور وہ روشنی کی کرن جب آئے گی نا، تو اندھیری زندگیوں میں روشنی آ جائے گی. اور روشنی ہی نہیں آئے گی، اتنی رونق آ جائے گی نا، اتنی رونق آ جائے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری تو اتنی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی، میری تو اتنی امید بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا. تو میریکلس ہوتے ہیں، مشاہدے ہوتے ہیں، میریکلس ہوتے ہیں، اور اللہ کرتا ہے. بٹ یقین رکھیے، اور اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.